السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اللہ تبارک و تعالی، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، کل بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ کون سے تم میں ایسے ہیں جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں وہ کون سے ہیں جو اچھے اعمال سے دور رہ کر برائیاں کرنے والے ہیں۔ اور وہ اللہ بڑا ہی غالب ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔
سامعین کرام، 29ویں پارے کی پہلی سورہ الملک، جس کی ابتدائی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ساری کائنات کی بادشاہی کا مالک وہ صرف ایک اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہی اللہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے موت کو بھی پیدا کیا، اسی نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت اور زندگی بھی گویا اللہ کی مخلوق ہے، خالق کا پیدا کیا اس نے، الموت موت کو، الحیات حیات کو۔ جس چیز کو پیدا کیا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ خالق ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر خالق کا لفظ بھی آیا ہے، جو اسم فاعل ہے، پیدا کرنے والا۔ تو گویا زندگی بھی مخلوق میں آ گئی، موت بھی مخلوق میں آ گئی، اور اس کا خالق، اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں زندگی اور موت پر اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، اس کو نہ کوئی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ جب ایک انسان کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اس کے دل میں سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ میں اس بیماری سے مر جاؤں گا، میں فلانے شخص کے ہاتھوں مر جاؤں گا، میں ایکسیڈنٹ سے مر جاؤں، یہ سارے خوف اس کے نکل جاتے ہیں جب اس کا یہ یقین ہو کہ میری زندگی اور میری موت کا معاملہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ وہی مالک ہے جسے اللہ چاہے دشمنوں کے اندر سے بچا کر لے جائے، اور جسے اللہ مارنا چاہے اس کو گھر میں ہی بیڈ کے اوپر ہی مار دے، سوئے ہوئے ہی مار دے۔ وہ مالک الملک ہے، لہذا اس کا ڈر اپنے دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اور زندگی اور موت بنائی، پیدا کی کس لیے؟ دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرما دی، یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس زندگی کو کیسے گزارتے ہو۔ کون ہے تم میں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور کون ہے تم میں جو برائیاں کرنے والے ہیں، برے عمل کرنے والے ہیں؟ یہ جانچنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے میں نے زندگی بنائی ہے، اور انسان کو یہ اختیار دے دیا، یہ شعور بھی عطا کر دیا کہ وہ اچھے اور برے کو سمجھ سکے۔ چنانچہ بچہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، یہ چیز گندی ہے، یہ چیز صاف ہے، بچہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ یہ شعور، یہ عقل، یہ فہم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کر دی، سوائے ان کے جو مخبوط الحواس ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کن کے اوپر فرض کی؟ جو
عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے اوپر اپنی عبادت فرض کی ہے۔ جن کو عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، جن کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، ان کے اوپر عبادت فرض نہیں ہے۔ تو گویا نماز عقل والوں پر فرض ہے۔ جو پڑھتے ہیں وہ عقل والے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ بے عقل ہیں۔ کہ اللہ نے عاقل بالغ پر نماز فرض کی ہے۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سن لیا تھا کہ نماز پڑھنے والوں کا انجام جنت ہے، اور نماز چھوڑنے والوں کا، نماز نہ پڑھنے والوں کا، نماز ترک کرنے والوں کا، نماز کو ضائع کرنے والوں کا، نماز کو بے وقت پڑھنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ تو انجام کس بنا پر ہوا؟ پھر اعمال کی بنا پر۔ انجام اعمال کی بنا پر ہوتا ہے۔ اچھے اعمال ہیں تو انجام بھی اچھا ہے، برے اعمال ہیں تو انجام بھی برا ہے۔ اچھے اعمال کا انجام جنت ہے، اور برے اعمال کا انجام جہنم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ یہ بچے کو بھی یاد ہے یہ جملہ، جنت کی کنجی نماز ہے۔ اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت، وضو۔ وہ نماز نہیں ہوگی جو بغیر وضو کے پڑھی جائے، وہ نماز نہیں ہوگی جو وضو نامکمل کے ساتھ پڑھی جائے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی اگر خشک رہ گیا، وضو نامکمل ہے، اس حالت میں جو نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے جلدی سے وضو کیا، ان کی ایڑیاں کچھ خشک رہ گئیں، ہڈیاں کچھ خشک رہ گئیں، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے بھی جہنم ہے جو وضو کے اندر خشک رہ گئی ہیں، دھوئی نہیں گئی ہیں۔ گویا کہ وضو صحیح طرح سے نہ کرنے والوں کا انجام بھی جہنم ہے، کیونکہ جو وضو ہی صحیح نہیں کیا تو ان کی نماز اللہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ تو جو نماز پڑھی ہوئی قبول نہ ہوگی اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ ایک شخص نے آ کر جلدی سے نماز پڑھی، جیسے بعض لوگوں کا وتیرہ ہے، وہ جلدی سے نماز پڑھتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی نماز کے اندر، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہ نماز میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ سکون ہے، نہ اطمینان ہے، نہ سنتوں کی مطابقت ہے، نہ خدا کا خوف ہے، بس ایک فرض ہے وہ سر سے اتار کر پھینک رہے ہیں جیسے ایک بوجھ سمجھ کے۔ تو وہ شخص آیا، جلدی سے نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کی۔ تو نبی پاک نے اسے کیا کہا تھا؟ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا اور نبی پاک بھی اس کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہا تھا، جلدی سے ٹکرے مار رہا تھا۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیا، کیا فیصلہ سنایا کہ تو دوبارہ نماز پڑھ، تیری پہلی نماز نہیں ہوئی ہے۔ پھر دوبارہ اس نے اپنی عادت کے مطابق اسی طرح پڑھی، پھر آیا حضور کی خدمت میں، آپ نے اسے پھر کہا کہ جا کر پھر نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، نماز لوٹا، یعنی دوبارہ پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز
قبول ہی نہیں ہوئی تو عمل وہ کرو جو اللہ قبول کر لے، عمل ایسے انداز سے کرو جو اللہ قبول کر لے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے ذہن میں یہ تصور پیدا کر لو، پتہ نہیں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہی ہو، پتہ نہیں اگلی نماز کا موقع بھی ملنا ہے کہ نہیں۔ عمل تو اس انداز سے ہونا چاہیے، اور عمل کا نتیجہ ہے یا جنت یا جہنم۔ علامہ نے بھی فرمایا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور جنت والی زندگی چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کر لو، اور جہنم میں جانا چاہتے ہو تو جو مرضی کرو، برے عمل کرو، نافرمانیاں کرو، سرکشیاں کرو، ہوں گے تو وہ بھی عمل، لیکن وہ عمل تمہیں جہنم میں لے جائے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے قبل اس سورہ پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، سورہ ملک کی۔ آپ ذرا سوچیں کتنے لوگ ہیں جو اس سورت کی رات کو سونے سے قبل تلاوت کرتے ہیں، سوچیں ذرا۔ اسی طرح 21ویں پارے کی سورہ سجدہ کی بھی رات سونے سے قبل تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ سنت نبی پاک کی ہو گئی نا، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہیں اور یہ دونوں صورتیں نہ پڑھیں۔ سنت، اہل سنت تو وہ ہوگا نا جو سنت پر عمل کرے گا۔ یہ نبی پاک کی سنت ہے، کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہمیں آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے۔ جو بات اچھی بات جو بھی سنیں اس پر فوراً عمل شروع کر دیں، کوتاہی نہ کریں۔ صبح کے اذکار بھی ہیں، شام کے اذکار بھی ہیں، سونے سے قبل کے بھی اذکار ہیں کہ سونے سے پہلے تم نے کیا کیا کچھ پڑھنا ہے۔ تو یہ دو صورتوں کا ذکر صحیح حدیثوں میں ملتا ہے۔ آپ سب احباب رات سونے سے قبل سورہ سجدہ کی تلاوت کریں، وہ 21ویں پارے میں ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کریں، یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے نا رات کے وقت، جب وہ فوت ہو جائے گا نا تو قبر کے اندر یہ سورت اس کے لیے سفارشی بن جائے گی، اس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ قبر کی عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، قبر کی مشکلات سے یہ سورت اس کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ اس لیے اس کو سورۃ المنجیہ بھی کہتے ہیں، سورۃ المانعہ بھی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم عمل کریں گے، عقیدہ صحیح ہوگا، عمل بھی صحیح سنت کے مطابق ہوگا، پھر جنت ملے گی۔ کیونکہ جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، جس عمل میں اخلاص نہیں ہے، وہ تو عمل قبول ہی نہیں ہوگا، تو جنت کیسے؟ جنت کے حصول کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی بہت ضروری ہے۔ جو اپنے اندر کمیاں محسوس کریں اس کی اصلاح کرنے کی فکر بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ بعض جمعہ پڑھے ہیں، کیا پڑھا ہے کیا سنا ہے نہیں اب بتا نہیں سکتے، بڑا اچھا جمعہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، توجہ رکھنی نہیں ہے، پلے پڑھنا ہی کچھ نہیں ہے۔ آپ کو تو اس توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے کہ ذہن کے اندر نقش ہو جائے، اور پھر وہ ایک ایک بات اپنے گھر میں جا کر اپنے اہل و عیال کو بھی بتاؤ، تب فائدہ ہے تمہارا خطبہ سننے کا، اور تمہارے لیے بھی اجر ہے کہ تم نے اللہ رسول کی بات کو آگے پہنچا دیا جس کا حکم دیا اللہ کے نبی نے۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ رات سونے سے قبل
اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اہل سنت سنت پر عمل کرنے والے، اہل حدیث حدیث پر عمل کرنے والے۔ کوئی مسلمان اہل سنت نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح کوئی اہل حدیث اہل سنت نہیں بن سکتا جب تک کہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ ہم اللہ کی مہربانی سے اہل سنت بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، کیونکہ نہ کوئی سنت کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی حدیث کا انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی سنت کا انکار کر سکتا ہے۔ سنت تو طریقے کو کہتے ہیں، نبی پاک کے طریقے کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے افعال کو سنت کہتے ہیں۔ اور جن افعال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث بیان کی ہیں، ارشادات فرمائے ہیں، وہ احادیث ہیں۔ تو احادیث کو ماننا بھی لازم ہے، سنتوں کو ماننا بھی لازم ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ لہذا سنتوں پر عمل کرو، سنتوں پر عمل کرو۔ عیسائی اکثر داڑھی منڈاتے ہیں، اب تو مسلمان بھی بہت ہیں۔ عیسائی، ان کو دیکھا دیکھی انگریز نے یہاں حکومت کی، اور ان کو دیکھا دیکھی کئی مسلمانوں نے بھی وہی طریقہ، وہی روش اختیار کر لی۔ اب انہوں نے کن کی سنت کو اپنایا؟ غیر مسلموں کی سنت کو۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام داڑھی منڈاتے تھے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی داڑھی نہیں تھی؟ تھی۔ تو پھر یہ عیسائی کس کو مان رہے ہیں؟ یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کٹوائی تھی، مونڈی تھی؟ نہیں۔ تو پھر یہ مسلمان کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے جائزہ لینا ہے، یہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم کیسے رب کے مقبول بندے بن سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کائنات کی سب سے اعلیٰ اور اشرف اور افضل ہستی، وہ جس کی ضامن بن جائے وہ کیوں نہ جنت میں جائے گا، وہ کیوں نہ جنت میں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، زبان کو قابو میں کر لو، زبان سے جھوٹ نہ بولو، زبان سے کسی پر بہتان نہ باندھو، زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو، زبان سے کوئی کفریہ شرکیہ کلمہ نہ کہو، زبان کو اپنے قابو میں کر دو۔ دوسری شرمگاہ، دو ٹانگوں کے درمیان، آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح البخاری ہے، جس میں کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، سب کی سب صحیح احادیث ہیں۔ کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ کا ڈر وہ جنت میں لے جائے گا، اور حسن خلق
اچھا اخلاق، بدخلقی نہیں۔ ہمارے اندر بدخلقی عام پائی جاتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے پرانے نمازی، وہ بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں۔ اس وقت نہیں سوچتے کہ شیطان ہم سے کیا بلوا رہا ہے، اس وقت یہ سوچتے نہیں، جو منہ میں آتا ہے نکال دیتے ہیں۔ یہ غصے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ الغضب من الشیطان۔ اور نبی پاک نے اس سے بچنے کا نسخہ کیا بتایا؟ فرمایا جب تمہیں غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے جاؤ، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور غصے میں بعض دفعہ بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص آیا، جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ اور خوشی میں کون طلاق دیتا ہے؟ میں نے غصے میں طلاق دی، طلاق تو ہو گئی، تو غصے میں دے یا خوشی سے دے، یہ غصے کا انجام ہے۔ ایک گھر اجڑ جاتا ہے، بچے رل جاتے ہیں۔ طلاق دینا معمولی بات سمجھ لیا، فرمایا یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ کبھی سوچا کرو کہ طلاق دینے والی کبھی سوچا کریں کہ وہ ایک عورت کو طلاق دے رہے ہیں، وہ کسی کی بچی ہے نا، کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی بہن ہے نا، اور تمہاری بھی تو بیٹی ہے، تمہاری بھی تو بہن ہے۔ اگر اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ غصہ، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اپنے آپ کو کنٹرول کرو، زبان کو کنٹرول کرو۔ فرمایا اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہو اور حسن خلق ہو تو پھر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اولاد کے لیے ایک حدیث پاک میں جنت کہا ہے۔ والدین اولاد کے لیے جنت ہیں، والدین اولاد کے لیے جنت ہیں۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کریں۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا والدین اولاد کے لیے جہنم بھی ہیں۔ اب بڑی پتہ کی بات ہے، والدین اولاد کے لیے جنت ہیں یا دوزخ ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے نا۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کو راضی رکھو، ان کو ناراض نہ کرو، ان کو دکھ نہ پہنچاؤ، ان کو ستاؤ نہیں۔ آج ایسی اولادیں بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دیتی، ایسی ناخلف اولادیں پیدا ہو گئیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے، مارتے، ان کی بے عزتی کرتے، ان کی رسوائی کرتے، اور یہاں تک اپنی زبان سے بک دیتے کہ یہ تو میرا باپ ہی نہیں ہے، یہ تو میری ماں ہی نہیں ہے۔ یہ بکواس ہے نا جو شیطان کسی کے منہ سے نکلوا دیتا ہے، اور پھر وہ تو خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ اپنا کام کر لیا۔ والدین تمہارے لیے جنت ہیں، ہما جنتک و نارک، یا وہ دوزخ ہے۔ اگر والدین کی فرما برداری کرو گے تو جنت ہیں والدین تمہارے لیے، اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو دوزخ ہے تمہارے لیے، تم ان والدین کی وجہ سے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ اور یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کے لیے کہی ایک اور حدیث میں، یہی بات۔ بیوی کو آپ نے فرمایا کہ تیرا شوہر جو ہے تیرے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر تو اپنے شوہر کی فرما بردار رہے گی تو تو جنتی ہے، اور اگر تو اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی، اس کو ستائے گی، اس کو دکھ پہنچائے گی، اس کی نافرمانی کرے گی،
تو تو اس وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی، واضح طور پر سمجھا دیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا خدمت خلق کے سلسلہ میں، دنیا کے اندر جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یتیم ہو گیا، بیچارہ یتیم ہو گیا، باپ فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر کوئی یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، ان کے کام کر دیتا ہے، ان سے تعاون کرتا ہے، تو وہ اللہ کے نبی کا محبوب بن سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک کو ان سے بڑی محبت ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا آنا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، آپ نے اس طرح اشارہ فرمایا، آنا وکافر الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی نگہبانی کرنے والا، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے والا، فرمایا وہ اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے گی اس کو جنت میں۔ یہ بھی ایک عمل ہے نا، عمل کا نتیجہ یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے اگر رات کو کوئی خواب دیکھی ہے تو میرے سامنے پیش کرے تاکہ میں اس کو اس کی تعبیر بتا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، کسی صحابی نے کوئی خواب پیش نہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو پھر مجھے جو خواب آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو مجھے خواب آئی ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک آدمی ہے وہ اس کو سیدھا لٹایا ہوا ہے، ایک آدمی ہے اس کو سیدھا لٹایا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، پتھر، وہ پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا خواب ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تھا، جس کو پتھر لگ رہا ہے، پتھر لگتا ہے، سر کچلا جاتا ہے، اتنی دیر تک وہ پتھر کو دوبارہ پکڑ کے لاتا ہے، پھر اس کا سر صحیح کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر وہ مارتا ہے اور یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص تھا جو قرآن پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، اب قرآن میں 100 کے لگ بھگ نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھتا جائے قرآن پڑھتا جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا اس کو اس وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے کہ یہ قرآن تو پڑھتا تھا لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔
اور قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جانا. اس لیے فکر کر لو، فکر کر لو. یہ زندگی ملی ہی اس لیے ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زندگی تمہیں اس لیے دی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو برے عمل کرنے والے. صحیح انسان، عقل مند انسان، اللہ کا محبوب بندہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے. اور بد انسان اور اللہ جس پہ ناراض ہے، جس کو اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا، وہ انسان ہے جو اللہ کی بھی نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بھی نہیں مانتا. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس ٹولے میں شامل ہیں، ہمارے اندر کون کون سی خامیاں اور کون کون سی کوتاہیاں ہیں. ان کو دور کرنے کا یہی موقع ہے. اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. زندگی انسان کی تو اس پرندے کی طرح ہے جو ایک درخت پہ آ کر ایک شاخ پہ بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بولتا بالتا پھر اٹھ کے چلا جاتا. ایسے انسان ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کب ختم ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کب. اور جب فوت ہو جائے تو پھر پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ کتنے مہینے ہو گئے، کتنے سال ہو گئے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی عاقبت کو بہتر کرنے کی، کامیاب بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا حليم يا كريم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم اكشف عنا الكورونا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.